أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. پروگرام پیغام رمضان کے ساتھ میں ڈاکٹر شبیل اکرام ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں. ناظرین، کل کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. کل والے علماء کا پینل آج بھی موجود ہے. آج ہم ڈسکس کریں گے فرقہ واریت کیسے ختم ہو سکتی ہے. کل کی گفتگو کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے آئے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ جو ابھی ضابطہ اخلاق کی بات کر رہے ہیں، ضابطہ اخلاق کی بات کر رہے ہیں، وفاق المدارس کے سارے چار ہمارے اہل حدیث علماء تھے. پروفیسر عبد الرحمن لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ زبیر احمد زہی صاحب مدہ ذل العالی، اور مولانا حافظ عبد الوہاب روپڑی صاحب مدہ ذل العالی، اور میں خود اس میں شامل تھا. ہم چاروں نے اس پہ سائن کیے ہوئے ہیں. اب بات میں خاطر بڑی آپ نے واضح دونوں علماء اکرام وہ تو ڈاکومنٹس موجود ہیں ہمارے پاس. محمد علی بھائی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ڈاکومنٹس ایویڈنس ہے یہاں پہ، اور یہ ایوان صدر کے اندر جو ہے پوری ایک جو ہے وہ سیریمنی ہوئی تھی، دستاویزی ایک جو ہے کاروائی پوری سر انجام دی تھی. تو یہ تو پورا ڈاکومنٹڈ چیز ہے اور بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی انفلوئنس کے یہ کام ہوا ہے. جی میں پھر سے صرف 1 منٹ لوں گا. میں نے سٹاپ واچ آن کر لی ہے. میں نے بھی کہہ دیا سنیے گا. آج ہمارا دونوں ایک پیس مقابلہ ہاں جی میں عرض کروں گا کہ شاید شاہ صاحب نے، قبلہ صاحب نے میری بات غور سے نہیں سنی. میں نے یہ بات نہیں کی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ تمام نمائندہ علماء اور وہ جن کا پبلک میں انفلوئنس ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ، ڈرائیونگ سیٹ پہ اہل حدیث کی توصیف راشدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ڈرائیونگ سیٹ پہ اہل حدیث کی ابتسام علیہ ظہیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر جن کی پبلک میں لیکچر جاتے ہیں اور وہ لوگوں کے دماغ بناتے ہیں، بریلویوں میں بیٹھے ہوئے ہیں الیاس قادری صاحب، سعد رضوی صاحب، ٹھیک ہے، اور لکھ کے یہ دیں گے کہ یہ تمام فرقے مسلمان ہیں، ان کی ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہوتی ہے غیر مشروط، اور ایک دوسرے کو چندہ دینا بالکل درست ہے. اور یہ جو میرا ڈاکومنٹ ہے نا، یہ ڈاکومنٹ پیغام پاکستان میں یہ نہیں ہے. یہ تو بحیثیت طالب علم میں محمد علی بھائی میں یہ سوال آپ سے ایک پوچھ رہا ہوں. میں یہ میرا اپنا ذاتی سوال ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ جو بندہ بیٹھا ہے یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ مطلب یہ تو آپ کی نظر میں وہ ڈرائیونگ سیٹ کو یا وہ ڈرائیو کرے پورے مسئلہ کو لائسنس چیک کیا عوام اس کے لائسنس چیک کرنے ہیں کیا پیرامیٹرز ہیں ڈرائیور کے؟ میں اس کروں اہل حدیث کے حوالے سے بات کروں تو پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب ہماری ایک بڑی جماعت اہل حدیث کے سربراہ ہیں، اور میرا خیال سب سے زیادہ لمبی مدت ہوگی ان کو سینٹ میں خدمات انجام دیتے ہوئے. وہ ڈرائیور سیٹ پہ نہیں بیٹھے ہوئے. پروفیسر یاسین ظفر صاحب جو وفاق المدارس السلفیہ پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں اور پاکستان کے سب سے بڑے اہل حدیث ادارے جامعہ سلفیہ کے وہ مدیر ہیں، وہ ڈرائیور سیٹ پہ نہیں بیٹھے ہوئے. سید ضیاء اللہ شاہ بخاری ایک طالب علم ہے، پچھلے 34 سال سے الحمدللہ اپنے اباء و اجداد کے مشن کو لے کے چل رہا ہے اور اہل حدیث مسلک میں وہ اپنا کام کر رہا ہے.
اور جو بھی میں اب سرکاری اداروں میں موجود ہوں تو ہم تو ڈرائیور سیٹ پہ نہیں بیٹھے، تو اس لیے علامہ ڈاکٹر منیب الرحمان صاحب وہ دیوبندیوں کے وفاق کے تنظیم المدارس کے سربراہ ہیں. اہل سنت کے شیخ الاسلام اسی طرح شیخ الاسلام میرے ساتھا میں ہیں، طریقے منہاج القرآن اس میں شامل. علی صاحب کس میں ذرا دیوبندیوں میں قائد جمعیت علماء اسلام پاکستان حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں مہمان خصوصی تھے. جی علی بھائی 1 منٹ دوبارہ شروع ہو گیا آپ کا. ڈرائیونگ تو وہ لوگ کر رہے ہیں. جی میں نے عرض کی تھی 3 جملے میں نے کہے تھے. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مسلمان ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہوتی ہے ان کی. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ تحریر کرتے ہیں؟ بے شک میں کہتا ہوں اگر اہل حدیث میں علی بھائی معذرت سے میرا سوال سن لیں، اگر کوئی اہل حدیث دیوبندی بریلوی شیعہ یہ توحید کے اوپر تو تمام تر مکاتب فکر متفق ہے، اگر ان میں کوئی بندہ شرک کرتا ہے تو بلا مشروط وہ بھی مسلمان ہے. یہ لکھ کے دیں کائنڈلی ذرا بتا دیں. اگر کوئی دیکھیں آپ کو انگلش کا ایک محاورہ ہے نو پروفیشن از بیڈ پروفیشنلز میک اٹ بیڈ. آپ دین اسلام غلط نہیں ہے، کوئی بھی فرقہ غلط نہیں ہے، کوئی بھی فرقہ جو ہے وہ شرک کو پروموٹ نہیں کر رہا، زنا کو پروموٹ نہیں کر رہا، فحاشی کو پروموٹ نہیں کر رہا، بے حیائی کو پروموٹ نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں تمام تر اصول ہے، اگر اس میں سے کوئی بندہ غلط ہے تو اس کو غلط نہ کہیں. جی بات یہ ہے کہ میں نے فرقے کی بات کی ہے، جو فرقے کے بنیادی عقائد ہیں ان عقائد پہ بات کر رہا ہوں، میں اعمال کی بات نہیں کر رہا. اس کے ہم فرقے مانتے نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں فرقے میرا جملہ بھی پورا نہیں ہونے دیں. جی ڈاکٹر صاحبہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ضیاء بھائی. میرا ٹائم تو یار ان کا ٹائم تھا 1 منٹ سننے کا صبر حوصلہ نہیں ہے آپ لوگوں میں یار. 1 منٹ آپ کا. جی لے لیں محمد علی صاحب لے لیں. 1 منٹ میں بولنا نہیں ہے، میں دوبارہ اپنی بات چوتھی بار ریپیٹ کر رہا ہوں. بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ ایز اے فرقہ مسلمان ہیں. ان کو چندے دینا درست ہے سب کا ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا بالکل درست ہے. یہ صفحہ قیامت سے پہلے اگر آپ لوگ پروڈیوس کر دینا، مجھے فوٹو کاپی ذرا وہ شیئر کریں. پیغام پاکستان کے کس پیج پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ کیوں عوام سے آپ وہ بات کرتے ہیں جو نہیں ہے؟ کیا لکھی ہوئی کہ نہیں ہے مسلمان؟ یہ لکھی ہوئی ہے نہیں، یہ لکھے جو میں کہہ رہا ہوں. آپ کے جملے کے تو پابند نہیں ہے، یہ حقیقت موجود ہے، یہ حقیقت موجود ہے. آپ نے ایک جملہ اختراع کر لیا کہ یہی زیر و زبر کے ساتھ یہ مفہوم نہیں. چلاکی اس میں کیا ہے؟ تمام مکاتب فکر، ریاست کے ذمہ دار لوگ، ریاست کے پڑھے لکھے لوگ، صدر پاکستان، صدر ذی وقار اس میں موجود ہیں، اس میں سینٹ کے لوگ موجود ہیں، اسمبلی کے لوگ موجود ہیں، تمام مقاصد زعماء موجود ہیں. ان سب نے مل کر جو جملے تراشے، جملے لکھے، وہ قابل قبول نہیں ہے. اور ایک آپ فرد واحد آپ کے تمام میں بس وہ قابل قبول ہے. یہ نہیں لکھے تو کچھ بھی نہیں لکھا. یہ جملہ جی میں آپ جی یہ تو انا والا غیر والا معاملہ ہے. میں آپ آگے چلتا ہوں. دیکھیے بنی اسرائیل کی گائے والا معاملہ، شرائط بدلتی جائیں گی، آتی جائیں گی. پہلے نمائندہ افراد کی بات ہوئی. اب اگر محمد حسین اکبر صاحب نمائندہ نہیں ہے تو کون نمائندہ؟ اگر ساجد میر صاحب نمائندہ نہیں ہے تو کون نمائندہ؟ ابسام صاحب کے ساتھ ان کی ذاتی محبت ہے، اس وجہ سے ان کی نمائندگی مار رہے ہیں. چلیں اس بار ہم چھوڑتے ہیں، ہم آگے پروگرام لے کے چلتے ہیں. ابسام نے زیر صاحب بھی میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کا وہ فرقہ پرستی کو فروغ دیتے ہیں. وہ تو تمام تر ساجد میر صاحب کی جماعت کا حصہ ہے. میں کہہ رہا نہیں، وہ تو میرا خیال سے دیوبندیوں کی مجالس میں بھی جاتے ہیں، بریلویوں کے ساتھ بھی ان کا بڑا حق ہے. آگے چلتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں وائنڈ اپ کی طرف آنا چاہیے. دیکھیے بات سنیے، میں بار بار ایک نقطہ ریز کر رہا ہوں، تو میں چاہوں گا کہ میری آپ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میری رہنمائی بھی ہوگی اور قوم کے بھی سامنے آئے گا معاملہ کہ حقائق کیا ہے، معاملات کیا ہے، خرابی کیا ہے اور حل کیا ہے. دیکھیے یہ جو آپ نے ان سے حل پوچھا اور انہوں نے یہ آپ کے آگے پرچہ رکھ دیا امتحانی کہ یہ لکھ دیں میری تسلی ہو جائے گی تو حل ہو گیا. یہ نہیں ہوتا کہ میری تسلی کرا دو تو حل ہو جائے گا، پھر اے بندے نہیں، اے بندے نہیں، اے بندے لے آؤ. یہ تو ذاتی مناظرہ اور ایک ذاتی انا والا معاملہ ہے. آگے چلتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بیٹھے تم اس لیے ہے نا کہ فرقہ واریت موجود ہے، گروہ بندی موجود ہے، نفرت موجود ہے. حل کیا ہے؟ جی ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتا ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اگر کوئی شخص کہتا ہے نا کہ ایک بندہ دوسرے کے عقائد کا احترام کرے، میں کہتا ہوں نہیں کیا نہیں جا سکتا. بالکل اپوزٹ عقائد ہے نا جی. کیا کیا جا سکتا ہے؟ جو ممکن چیزیں ہیں ان کے اوپر بحث کرنی چاہیے. جو ممکن چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں انسان سے
شاہ صاحب سے میں تقاضا کروں جو مجھے 1 لاکھ روپیہ دیں, شاہ صاحب کے پاس جیب میں اس وقت 5,000 ہے, میرا تقاضا ہی غلط ہے جبکہ مجھے پتہ بھی ان کے پاس 5,000 ہے. تقاضا وہ کرنا چاہیے جو کسی کے لیے ممکن ہے. مطلب علی صاحب کا تقاضا غلط ہے؟ نہیں میں آپ کو بتا حل کیا. علی صاحب کا تقاضا غلط ہے یا صحیح ہے؟ نہیں میری بات سنیں, میں بتاتا ہوں اس معاشرے میں فرقہ واریت کا حل. اگر علی صاحب ایک صرف یس نو پلیز معذرت صاحب, میں بیسیکلی تھوڑا سا تقاضا ٹیکنیکلی اس لیے غلط ہے کہ شاہ صاحب وہ کام کر چکے ہیں. اچھا وہ کھیل ہے نا, کرنا چاہتی ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں کمپلیٹ کر. یہ جو بات دوسرا کہ بامکمل ہم سن لیتے تو بہتر تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے بات سنیں, پہلے میں نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ دیکھیے بات سنیے, اگر یہاں پہ ہم آ کے بیٹھتے اور ہر بندہ بغل میں ایک کتاب دابے لے آتا اپنے کسی دوسرے بزرگ کی کہ ہمارے خلاف یہ لکھا ہوا ہے, یہاں پہ مناظرہ نہیں ہو رہا. ہم نے رمضان میں سحری کے وقت قوم کو کیا پیغام دیا, ٹھیک. اب دوسرا کیا حال ہے, دوسرا معاملہ یہ کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ سارا کچھ ہوا ہوا ہے, یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے, لیکن اگر ہم یہ کہ عقل مندی کہ ہم یہ کتابیں کھول کے بیٹھے ہیں, یار تیرے بڑے نے میرے بڑے کو گالی دی, تیرے بڑے نے میرے بڑے کو, ہم یہ کہتے ہیں یار یہ ٹھیک ہے یہ ہوا ہوا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس معاشرے کو لے کے کیسے چلنا ہے. ہم نے یہ کتابیں انٹرنیٹ کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر دکھانی ہے قوم کو اور لڑانا ہے قوم کو, یا اس کا حل کرنا. حل اس کے میرے نزدیک حل کیا, آپ نے پوچھا تھا حل ان سے, انہوں نے اپنا حل بتایا, میں بتاتا ہوں حل کیا. حل کی دیکھیے ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کے اور میرے عقائد میں فرق ہے, وہ بار بار عقائد کی بات کر رہے ہیں, بالکل ان کے میرے عقائد میں فرق ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, اور معکوس ہے, ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک ایک ہے شخصی احترام, وہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے احترام سے بات کر رہے ہیں, یہ قائم رکھنا چاہیے. ایک ہے عقائد کا احترام, وہ ممکن نہیں ہوتا. اس پہ کیا ہوتا ہے, اس پہ یہ ہوتا ہے کہ بعض ایسی شخصیاں جو ہماری مشترکہ ہیں, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ان کے بارے میں دل میں بغض آ جائے, میرا ذاتی ایمان یہ ہے, دل میں بغض آ جائے تو بندے کو اپنے ایمان کو ترازو میں رکھ دینا چاہیے. بالکل صحیح. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے سیدنا حسن حسین کی سیرت کے اوپر 2 کتابیں چھاپی. ایک کا نام ہی کیا ہے, ہمیں حسین سے محبت کیوں ہے, بہت اچھا. دوسری کتاب میں نے چھاپی شان حسن حسین, ٹھیک. یہ میری 2 کتابیں چھپی ہوئی ہیں. میں یہ ذاتی طور پر سمجھ, مجھے کئی دفعہ لوگ آ کے کہتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی میں حسین ہوں, حالانکہ میرا اس معاملے میں واقعہ کربلا کے بارے میں شاہ صاحب سے معکوس موقف ہے, لیکن میں اپنے آپ کو حسینی کہلوانا پسند کرتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں حسینی رہوں. اگلی بات یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ عقائد کا معاملہ آتا ہے یا شخصیات, ایسی شخصیات جو دونوں طرف الگ الگ ہیں, مثلا موجودہ دور کے ان کے مرجع ہیں, بزرگ ہیں, خمینی صاحب وغیرہ ہیں, ان کے معاملے میں اگر ہمارا عقیدہ فرق ہے, احترام کا وہ مقام نہیں ہے جو سیدنا علی کا ہے, تو ان کے معاملے میں ہمیں خاموش رہنا پڑے گا, اور اگر کبھی ذکر کرنا پڑے گا تو جو شخصی احترام ہوتا ہے معاشرے میں رائج, وہ ہمیں کرنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو عقائد ہوتے ہیں, جو بالکل اپوزٹ عقائد ہوتے ہیں, ان کے اوپر اگر بحث کی جائے گی تو وہ علمی بحث کی جائے گی. علمی بحث ہمارے بزرگوں میں ہمیشہ سے ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی, لیکن بازاری آداب کے ساتھ علمی بحث کے لفظ میں سر کچھ آداب کے ساتھ. بالکل. اچھا, ایک جو ہوتا ہے بازاری زبان استعمال کرنا اور یہ انداز اختیار کرنا جس سے نفرت پھیلے, جس سے انتشار پھیلے, جس سے افتراق پھیلے, وہ اس ملک کو, اس معاشرے کو تباہ کر دے گا. ہم کسی لیول کے اگر کریم ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, ہمارا کیا ہونا چاہیے یار, اس گھر کی چھت نہ گر جائے. ٹھیک ہے, ہمیں اس چھت کو بچانا ہے, نہ کہ حوالے دکھا دکھا کے نوجوان نسل کے اندر زہر بھرنا ہے. یہ پاکستان کو بچانے کا راستہ ہے. ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں زیادہ تر جو اصطلاح اس وقت چل رہی اتحاد بین المسلمین چل رہا ہے. نجف اشرف میں ہم یہ ڈیلیگیشن پورا لے کے گئے, ایت اللہ حافظ بشیر حسین صاحب بزرگ عالم ہے, پاکستانی ہیں, ان سے یہی سوال کیا کہ اتحاد بین المسلمین کے بارے میں آپ کا خیال. انہوں نے کہا یہ سوال ہی غلط. جی, انہوں نے کہا کہ یہ کہو کہ اتحاد نہ کرو, یہاں پر یہ تعاون بین المسلمین. کیا بات ہے, اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہاتھ باندھ لوں آپ چھوڑ دیں, ایک ہاتھ چھوڑ دوں ایک باندھ دوں. جی, ہم اپنے اپنے عقائد و نظریات کو ساتھ رکھ کے اپنے مشترکہ دشمن کو دیکھیں اور اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوشش کریں, اس کا دفاع کریں, ایک دوسرے کا دست و بازو بنے تاکہ اسلام کی حاکمیت قائم ہو سکے. یہ اصل چیز ہے. اور اسلام کا فرمان میں کوٹ کرنا چاہوں گا, مان خاطر نہیں واصل فرماتے, جو مجھ سے دور ہوتا ہے میں اس کو آگے بڑھ کے سینے سے لگا دیتا ہوں. ہمیں اور پھر جب مالک اشتر کو گورنر بنا کے بھیجتا مصر کے لیے, تو سب سے اہم ترین جو پیغام دیا کہ تیرا 2 قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا. ایک تو تیرے دینی بھائی ہوں گے, تیرا ہم عقیدہ ہوگی, ان سے تیری محبت فطری محبت ہے, لیکن کچھ وہ ہوگی جو تیرے دین ان کو نہیں مانتے, ان کے حقوق کی بھی ذمہ داری اسی طرح جس طرح مسلمانوں کی ہے, جس سے عام لوگوں کی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں بطور انسانیت بھی دیکھنا ہوگا, بطور مسلک بھی دیکھنا ہوگا. ہم تعاون کریں, اگر جزیات میں جائیں گے تو جس طرح سلسلہ چل رہا ہے تو کبھی نہ ہو سکے. تعاون کی بات کیا, تعاون بین المسلمین. محمد علی کی باتوں سے نا میں ان سے ایگری کرتی ہوں ایک لحاظ تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ 100% وہ غلط نہیں ہے جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں, یہ واقعی پڑھے لکھے لوگوں نے لکھے سائن کیے, یہ 100% ٹھیک ہے. لیکن میں خود چونکہ سعودی عربیہ سے آئی ہوں,
میں خود نماز وہاں بیٹھی پڑھ رہی تھی, ایک پورے لوگوں نے نہیں پڑھی اور انہوں نے مجھے بھی بڑی حیرت سے کہا آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں بڑے حیران ہوئی, میں نے کہا کہ مطلب کیسے نہیں, نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے, کسی بندے کے لیے نہیں, نہیں اور پڑھنی میں ہے. نے بڑا اپنی طرف سے بڑی ذہانت کا جواب دیا کہ کیا اللہ کی قدرت یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں صحیح العقیدہ کو امام رہنے دے. دیکھیں میری بہن, یہ ہے عمل, کسی لوگوں کے عمل کی کمزوری. ہم بات کر رہے ہیں نظریات کی, ہم بات کر رہے ہیں اصول و ضوابط کی. ڈاکٹر صاحب کو ذرا بات کمپلیٹ کریں. اب انہوں نے مجھے اتنا بڑا دکھایا پیپر جس پہ 400 سگنیچرز تھے اور الیاس قادری صاحب ان کے امام تھے, اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے, ائمہ حرمین کے پیچھے, امام حرم کے پیچھے. میں نے یہ خود فتویٰ پڑھا ہے اور بھی زیادہ دن نہیں گزرے. اور جب میں نے ان سے ذرا بحث کی, سمجھانے کی کوشش کی, اس میں جوان بوڑھے سبھی ایج کے, اور میں ان سے بیٹھ گئی بات کرنے اور بحث کرنے, اور میں نے سوچا میں سمجھا لوں گی. اور اپنی طرف سے میں نے بڑی ذہانت کی بات کی کہ بھئی آپ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے رکھے ہوئے اگر وہ صحیح العقیدہ نہیں ہے. لفظ بھی بد عقیدہ اور کئی جگہ کفر تک کا فتویٰ تھا. اس پر انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی بیت المقدس پہ یہودیوں کا قبضہ نہیں ہے, جب تک ہم یہ چھڑا نہیں لیں گے ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے. 100% محمد علی غلط نہیں ہے, لیکن بات پھر وہی ہے. یہ سب کچھ جانتے ہوئے ایک طبقہ ہے وہ وہاں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, بڑے فخر سے نہیں پڑھتا کہ ہم انہیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے, ہم تو یہاں صرف زیارت کے لیے آئے ہیں. میں خود جانتی ہوں, میں نے خود دیکھا ہے, اور میں بچپن سے وہاں ہوں, ابھی تک وہاں ہوں, مجھے 40 سال سے بھی زیادہ ہو گئے نا میں سعودی عرب میں ہوں. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ ایسا نہیں ہے وہ 100% غلط کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے, میں ان کے سب کے ساتھ ایگری کرتی ہوں کہ انداز بھی چلیے جارحانہ ہے, غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے, گڑے مردے بھی نہیں اکھاڑنے چاہیے. اب جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ اختلافات اتنے % نہیں ہیں کہ اس پر گردن کشی کی جائے, وہ تھوڑے ہیں, ان پر چشم پوشی کر کے آگے بڑھا جائے اور اتحاد بین المسلمین کی طرف. محمد علی بھائی, دلیل صبح روشن ستاروں کی تنکتا بھی, افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراخا بھی, حل کیا ہے؟ میرے ذہن میں میرے تو دماغ میں جو ہے نا وہ ایک یہ ہے چیز کہ جو آپ بات فرما رہے ہیں شاہ صاحب اور کوئی بھی علماء جو ہے اس چیز سے آپ کی اختلاف نہیں کر رہے کہ کفر کے فتوے لگانے چاہیے, آپ کی کسی بات کو نیگیٹ تو کر رہے نہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ معاملات ہوئے ہوئے ہیں. اگر یہ آپ کی منشا کے مطابق ایک ویسے مفروضہ میں قائم کر رہا ہوں, یہ کام کر دیں تو آپ بھی دوسرے جو ہے وہ اسکول آف تھاٹس کے علماء کی جو ہے پرانی باتیں نکالنا بند کر دیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ سوال جی انشاءاللہ. جی میں 1 منٹ لوں گا, صرف 1 منٹ بولنا نہیں بیچ میں کسی نے نہیں بولتے, سب کو پابند کر دی, کرفیو لگ گیا. میں آن ایئر یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں جتنے بھی پرانے بزرگوں کی ویڈیوز ہیں نا ان کے بارے میں میں وہ ڈیلیٹ کر دوں گا. زندہ باد. اگر یہ لے مین والی میری خواہش پوری کر دے جو ہر مسلمان کی ہے. نمبر 1 بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مسلمان ہے. نمبر 2 بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں, یہ جائز ہے. نمبر 3 ایک دوسرے کو چندہ دینا جائز ہے, اور ایک دوسرے کے بندے ایک دوسرے کی مسجدوں میں امامت کروا سکتے ہیں. جس دن انشاءاللہ قیامت سے پہلے یہ پیپر تیار ہو گیا نا تو انشاءاللہ تعالی اگلا صبح کا سورج نہیں طلوع ہوگا میں ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا. نومن تیل بڑی آپ کی اچھی تجویز ہے, ویسے یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے. مساق پاکستان جو انہوں نے بنایا اس کو تو وہ مان نہیں رہے, یہ کہہ رہے کہ میری ورڈنگ پہ میرے گراؤنڈ میں سارا کچھ ہوگا. میری نہیں, ایک لے مین کی ورڈنگ جو ہر مسلمان کے دل کی خواہش ہے. اس میں یہ تو نہیں کوئی قید کہ آپ کی مرضی کے کوئی علماء ہونے چاہیے, کیونکہ آپ نے ہر مسلک کا علیحدہ ڈرائیور بنایا ہے. بنیادی بات ہے مسلمان کے نام یار بات سنیں, یہ اگر انہوں نے ایک منٹ, انہوں نے اگر بزرگوں نے ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگائے ہوئے ہیں تو فتوے لگانے سے کون اب بھی کون رکتا ہے؟ اسلاف کے خطرے چیک کرنے چاہیے, اسلاف کے خطرے چیک کرنے. یہ کس نے بولے تھے لفظ؟ علامہ وحید الزمان اہل حدیث نے یہ جملہ لکھا ہوا ہے. ثابت کر دے علامہ وحید الزمان اہل حدیث تھا, یہ بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں علامہ وحید الزمان اہل حدیث تھا, کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ سامنے بیٹھے پوچھ لیں ان سے کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. 1 منٹ میں عرض کروں جی, اور چڑھتے ہو اللہ جو بندے ہو تیاری کر کے آپ بھی اللہ سے ڈر جائیں. یہ میں ہم نے تو ایک ایسے طریقے سے فرقہ واریت کی خاتمے کی بات کریں, یہاں پہ ہم نے ایسی نوک جو کوئی ڈسکشن میں نہیں جانا. لازم یہاں پہ ایک بریک کا حضرت ہے, بریک کے بعد
جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم نے صرف اور صرف کوئی اختلافی بات نہیں کرنی، کوئی ہم نے جو ہے وہ نوک جھوک نہیں کرنی، کسی کے اوپر جو الزام تراشی نہیں کرنی۔ ہم نے صرف اور صرف فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے جو حل موجود ہے ہمارے علماء کرام کے پاس، ان کو 2-2 منٹ دینے ہیں، وہ حل لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے۔ شاہ صاحب پہلے آپ سے دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اختلافات کے خاتمے کا طریقہ کار 14 سال پہلے ارشاد فرما دیا۔ صحیح۔ آپ فرماتے ہیں تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا نا، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت اختلافات دیکھے گا۔ جب اختلافات کا دور آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہ بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور، آگے تک آپ فرمایا کل ضلالۃ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، 2 روایات میں آپ نے فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم نے اس موقع پر میری سنت کو پکڑنا ہے، جو میرے خلفائے راشدین، خلافت النبوت 30 سنتاً، فرمایا جو 30 سال میری خلافت راشدہ چلے گی، میرے خلفاء ہوں گے، آپ نے ان کے طریقہ کار کو تم نے لازم پکڑنا ہے، مضبوطی سے وعضوا علیہ بالنواجذ، اور فرمایا جو نئے کام ہیں، بدعات خرافات ہیں میرے دین میں، ان سے آپ نے اجتناب کرنا ہے، اس سے تمہاری صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، دوسرے مسلمان کے بارے میں ہمیں حسن ظن پیدا کرنا چاہیے اپنے دلوں کے اندر۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تلوار اٹھائی نا تو کافر نے جو مد مقابل تھا اس نے کہا جی میں کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ اس نے پڑھ لیا اور اسے گردن اتار دی۔ بعد میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو سارا واقعہ سنایا تو فرمایا تم نے کیوں ایسا کیا؟ اس نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا وہ ڈرتے ہوئے جان بچانے کے لیے پڑھا تھا۔ آقا فرماتے حل شککتا صدر ہو، کیا تم نے اس کا سینہ چیر لیا تھا؟ کیا بات۔ اگر قیامت کے دن اسی کلمے کو بنیاد بنا کر تیرے خلاف دعویٰ پیش کرے تو کیا جواب دو گے؟ اللہ۔ تو ہمیں ہر کلمہ گو کے بارے میں، ہر مسلمان کے بارے میں حسن ظن اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ کیا بات، کیا بات۔ تیسری بات جو ہے، دیکھیے عقائد کے اندر بھی جو فرق ہوتا ہے نا، اس کی تعویل ہوتی ہے۔ یہ عقیدے کی کتابوں میں ہم نے تو چونکہ علم العقائد 100 نمبر کے پیپر کے طور پہ 4 سال پڑھا ہم نے مدینہ میں، سب کا یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، تو اس لیے مجھے بعض اوقات بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں عقائد کے اوپر لوگوں کو بات کرتے ہوئے دیکھتا ہوں بالکل علم سے ہٹی باتیں کرتے ہیں۔ جو عقیدے میں ایک فرق آیا تھا نا، اس کی تعویل ہوتی ہے، اگر وہ تعویل ہو سکتی ہو تو اس کی بنیاد پر ہم کسی کو عقیدے کے اختلاف کے باوجود بھی ٹھیک ہے نہ دائرہ اسلام سے نکال سکتے ہیں نہ کافر کہہ سکتے ہیں۔ چوتھی بات جو میرے پیارے بھائی مرزا صاحب بار بار ارشاد فرما رہے تھے نا، دیکھیے کہ یہ ضد نہیں، اللہ کی قسم، نہ ہماری ان کے ساتھ ضد ہے نہ ان کی ہمارے ساتھ ضد ہونی چاہیے، نہ میں اس کے بارے میں برا گمان ان کے بارے میں رکھتا ہوں۔ تو یہ ضد انانیت کی بات نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس وقت جو ہماری قوم مختلف مسائل کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، مذہبی ہمارا جو اس وقت فرق تھا اس سے زیادہ اختلاف ہمارا سیاسی پیدا ہو چکا ہے، کہ جس سے ہماری قوم کے اندر ایک فکری انتشار کا ایک کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ تو ہم نے ان کو راہ دینا ہے، نہ کہ ہم نے ان چیزوں کو اٹھا کر اچھال دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں عقیدے کے اختلاف، اتنا بڑا اختلاف، اس کے بارے میں کیا طریقہ کار بتایا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فرمایا مجھے چھوڑ کر اگر کسی غیر اللہ کو اپنا وہ رب بنا لیں، اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیں، تو تم نے اس رب کو، اس بنائے ہوئے معبود کو برا نہیں کہنا، وغیرہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ضد میں، عداوت میں آ کر لا علمی سے اللہ کو برا کہنا شروع کر دے گا۔ تو اس لیے ہم نے کبھی ایسا انداز اختیار نہیں کرنا ایسی چیزیں جس سے رونما ہو۔ جی محمد علی بھائی، کلوزنگ آرگومنٹ آپ دیتے فرقہ واریت خاتمے کے لیے، اس کے بعد میں دیگر علماء اکرام سے کنٹینیو کروں گا۔ جی جزاک اللہ خیرہ۔ سب سے پہلے تو تمام علماء کی خدمت میں الوداعی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اگر میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو تو میں معذرت کروں گا۔ میں آخری پیغام پھر وہی دوں گا کہ تمام بڑے علماء کو، جن کو لاکھوں کروڑوں لوگ فالو کرتے ہوں، صرف کاغذی بڑے علماء نہیں بلکہ جن کی پبلک میں سے ہو، لوگ ان کے مریدین ہوں، معتقدین ہوں، ان کی بات سنتے ہوں، ان کو مانتے ہوں، وہ لکھ کر دیں کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یہ سب مسلمان ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں درست ہیں۔ نمبر 3، سب ایک دوسرے کو چندہ دیں، اور گورنمنٹ تمام مساجد کے باہر یہ لکھوائے کہ حرمین شریفین کی طرح تمام مکاتب فکر کے تمام مسلمانوں کو اپنے اپنے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی عام اجازت ہے۔
ऊंची आमीन कहने पे किसी को नहीं निकाला जाएगा, सही। रफुल यदैन करने पे किसी के शोल्डर नहीं तोड़े जाएंगे, और ये सब कुछ हो जाए तो इंशाल्लाह सुबह का सूरज नहीं तुलू होगा, मैं अपनी वो तमाम वीडियोस जिससे उलमा को मसला है मैं डिलीट करवा दूंगा। सही है, बहुत आपने जो है ना वो उम्दा जो है वो बात कही। अली भाई बहुत आपका शुक्रिया, आप जो है वो आपने वक्त निकाला, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, और इंशाल्लाह आपको हमने दोबारा इंशाल्लाह बुलाना है, बल्कि आपके साथ मेरी ख्वाहिश है कि मैं स्टूडियो में लाइव भी प्रोग्राम करूं। कटे खाना खाएंगे। जब आपको टाइम मिले इंशाल्लाह आप जेलम तशरीफ लाएं, हमारे मेहमान होंगे, आपके चैनल से और लोग भी आ चुके हैं, तो तशरीफ लाएं। नहीं, मैं चैनल की हैसियत से नहीं, मैं जाती हैसियत से आऊंगा। अगर अच्छा सा खाना खिलाएंगे तो मैं भी साथ आ जाऊंगा। अबू बकर कुदूसी साहब कह रहे हैं वो भी साथ आएंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर अच्छा सा खाना खिलाएंगे मैं भी साथ आऊंगा। जी जी इंशाल्लाह। हम ऐसा करते हैं, एक महफिल ऐसी रख लेते हैं जिसमें पहले सिर्फ खाना खाएंगे, जो जरा एक डेवलप करेंगे मोहब्बत, उसके बाद फिर इल्मी गुफ्तगू पे आएंगे, क्योंकि उसमें फिर कोई इख्तलाफ की गुंजाइश रहे, हम एक दूसरे का लड़े ना। मेरे अंदर इतनी मोहब्बत है कि मैं बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया सारों की मसाजिद में नमाज पढ़ता हूँ। क्या बात बाकी सिर्फ जुबानी कलामी बातें करते हैं, मैं नमाजें पढ़ता हूँ। नहीं, उसने जर रखे मिर्जा साहब, क्या बात है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह करता हूँ, उसने अपने आप उन चीजों को नहीं देखते जो अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं। तमाम मुकातबे फिक्र के ज़ुअमा को अल्लाह की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा है। तमाम मसाजिद में, तमाम मुकातबे फिक्र की मस्जिदों में जाकर मदारस में नमाजें पढ़ते मैंने देखा है। इसलिए बिल्कुल मैं इस बात से, दूसरी बात आप कहते हैं लिख दे, मैं कहता हूं लिखने की जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह ये माहौल है कि हर मस्जिद में तमाम मुकातबे फिक्र के लोग नमाजें पढ़ रहे हैं। मेरी अपनी मस्जिद में अहले हदीस भी पढ़ते हैं, देवबंद पढ़ते हैं, बरेलवी पढ़ते हैं, शिया के मेरे। अच्छा, वैसे अली भाई मैं आपको एक बात बताऊं, ये छोटा सा एक वाकया आपको जो है ना वो आपको मैं बताना चाहता हूं। लॉरेंस रोड के ऊपर जो है ना एक मस्जिद है, वो वहां पे मैं तरावी पढ़ाता हूं। अल्लाह ताला ने मुझ जैसी नाचीज को जो है वो एक मौका दिया हुआ है कुरान पढ़ने का, तो हर रोज जो है ना मुझे जो है वो अहले हदीस भी सलाम करने आते हैं, देवबंदी भी सलाम करने आते हैं, बरेलवी भी सलाम करने आते हैं, और अहले तशय्युई भी सलाम करने आते हैं। एक बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी अकीदत रखते हैं, क्योंकि मैं तो एक खादिम कुरान हूं और कुरान की खिदमत कर रहा हूं, तो सिर्फ कुरान की मोहब्बत में ना आके सारे मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो कहने का मकसद है कि ये माहौल तो मैंने प्रैक्टिकली आपके साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुझे जरूरत नहीं है कि गलत बयानी करूं या कोई झूठ का सहारा लूं, अल्लाह रहम करे। लेकिन मैं आपको ये असल वाक़या बता रहा हूं, और चैलेंज है, आप जब मर्जी आ जाएं, मैं आपको 4 मकातब फिक्र के लोग वहां पे दिखाऊंगा। अमली ये खुला चैलेंज है पूरा पाकिस्तान को, आ जाएं आप मरकज लॉरेंस रोड, वहां पे आके माहौल देख लें। इनफैक्ट वो अहले हदीसों की मस्जिद है, लेकिन वहां पे अहले हदीसों की तादाद 30 से 35% होती है, 65% वहां पे दूसरे मसालिक के लोग होते हैं, और ये बात बड़ी मारूफुल आम है। और आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, अल्लाह को सलामत रखे। मुझे प्रोडक्शन टीम ने बताया कि आपकी कोई मसरूफियत है, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लामा साहब आप देखो, सबसे पहली बात हमारे फ़ुक़हा ने, जिनमें आयतुल्लाह उज़्मा ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह हैं, मौजूदा में आयतुल्लाह सिस्तानी अली सिस्तानी है, नजफ़ में आयतुल्लाह ख़ामनाई हैं, जितने भी हमारे मुजतहिद बुजुर्गान नजफ़ को ईरान में बैठे हैं, एक तो उनका ये फतवा है कि आप तमाम मुसलमानों के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। क्या बात, और उसकी मिसाल जब हम हरमैन में जाते हैं तो आपको जगह जगह उन सफ़ों में शिया नमाज पढ़ते हुए नजर आएंगे। एक चीज़। नंबर 2, जो बात आ रही है कि फलां को ये ना कहो वो ना कहो, आयतुल्लाह उज़्मा आगा सईद अली ख़ामनी, बड़ों की बात हो रही है ना, चलो इससे बड़े तो हमारे पास नहीं है ना, वो ये कह रहे हैं कि एक दूसरे के मुक़द्दसात का एहतराम करो, और अब कोई किसी के मुक़द्दसात के बारे में बुरी ज़बान इस्तेमाल ना करे। फतवा आ चुका। आयतुल्लाह सिस्तानी ने इससे बढ़कर कहा कि सुन्नी जो हैं वो हमारे भाई नहीं है बल्कि हमारी जान है। क्या बात जी, मैंने सुना है, खुद सुना है। रह गया माल का मामला, अभी सैलाब आया था पाकिस्तान में, तो हमारे उलमा में आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह हाफिज बशीर हुसैन साहब, आयतुल्लाह ख़ामनाई, हालांकि हमारा सिस्टम ये है खुम्स का कि डायरेक्ट उन तक पहुंचाओ, या उनके वकील जो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है उनको दो, वो आगे उसको तकसीम करेंगे। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हमारे वकीलों के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, जिस जिस पे खुम्स वाजिब है वो खुद जाए और जाकर बिला तफरीक, ये नहीं देखना कि कौन क्या है,
लोगों तक पहुंचाओ ताकि ये देर ना होने पाए कि पहले उधर जाओ और उधर जाओ। अमली तौर पर भी ये करके दिखाया। सिर्फ यही नहीं है, गुजरात हिंदुस्तान में तबाही मची थी मोदी के दौर में, अयतुल्लाह सिस्तानी ने वहां से अपने बंदों को भेजा, तो वहां जाकर मुसलमान हिंदुओं के भी तो मकानात तामीर करके दो तलूक के हवाले से। तो हमारे उलमा की तरफ से तो ये नमाज का भी मसला आ गया, मामलत का भी आ चुका, और फिर इसके अलावा जो दर्स और तदरीस का हवाला और किताबें तो पहले मैं अर्ज कर चुका हूं कि कितनी मुश्तरकात पे किताबें लिखी जा चुकी है। और इस वक्त कुम की यूनिवर्सिटी में तकरीबन कोई 102 ममालिक के तालिब इल्म जो मुख्तलिफ मसालिक के हैं, अपने अपने मसले के मुताबिक नमाजें भी पढ़ते हैं, दर्स भी पढ़ते हैं, और जिस सब्जेक्ट पे कोई PhD करना चाहता है उसके 5-10 स्टूडेंट मिल जाएं, जिस जबान में चाहे उनको उस्ताद मुहैया किया जाता है। इस हद तक रवादारी जो है उसको अमली तौर पर पूरी दुनिया में बयान किया गया। लेकिन इसके बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि करोड़ों शिया जो हैं वो सारे के सारे इसी तरह के हो जाएंगे। उनमें ऐसे भी हैं जो मुशरिकाना कलेमात कहते हैं, जिनसे हम खुद मुतनफिर हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो मतलब ऐसी चीजें वहां पर जिक्र करते हैं जिससे मजहब का दूर पार का भी वास्ता नहीं है, बल्कि मजहब शिया को बदनाम किया जाता है। तौहीन आइम्मा मासूमीन के वो मुर्तकिब होते हैं जिसके खिलाफ FIR खत्म हो गया। तो लिहाजा इसलिए बात ये कि हमारी जिंदगी जो एक अमली जिंदगी है, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजें मौजूद हैं। इन तमाम तरह इख्तिलाफात के बावजूद हम अपने एक भी हैं और दुश्मन को देखते हैं। दुश्मन कौन है? वो यहूद और नसारा है। मेरा पूरी उम्मत को पैगाम है, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। के साकल से लेके ताबहा के काश तक। क्या बात है, क्या बात है। एक हो जो बस वरना कट जाओगे। क्या बात है, क्या बात है। सैयद हुजैर ने कश्फुल माजूब में 10 मकातबा फिक्र के इख्तलाफ की ऐसी शानदार गिरा खोली है कि मैं हैरान रह गया हूं कि उससे बड़ा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आप सुनेंगे। अब साहब 1 मिनट है, उसमें मैं कंक्लूड करना है। जी आधा मिनट लूंगा। आधा मिनट, जबरदस्त। देखिए, अकायद में एतदाल होता नहीं है, हर बंदा अपने अकायद पे पुख्ता होता है। ठीक है, उसमें एतदाल का तकाजा करना ही नहीं चाहिए। हर बंदा अपने अकायद में पुख्ता होता है। मामलात में, मिलने में, एक दूसरे से मिल बैठने में रवादारी का, एतदाल का तकाजा करना चाहिए। सही है। और जो शख्स ऐसे मामलात करता है या ऐसे काम करता है जिससे इस कॉज को नुकसान पहुंचता है, सही है, उसके हवाले से हमें इल्म होना चाहिए कि यार ये माशरे को खराब हो रहा है। तो ये बुनियादी मैं समझता हूँ आज के प्रोग्राम का मामला होना चाहिए। हमारे उलमा जो हैं वो इस चीज को देखें। हमारा सरमाया, हमारा कौन सा रवैया जो हमारे माशरे को खराब कर रहा है। क्या अकायद पुख्ता है, अकायद पे कायम रहे। इन चीजों में मुमासलत है, हमें उससे देखें, टारगेट ये होना चाहिए कि हमने इस माशरे को बचाना। बेहतर है। डॉक्टर मैमूना साहिबा, देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी तो वफूद आते थे और आप उन्हें खुद फरमाते थे कि तुम अपने अकीदे के मुताबिक मस्जिद नबवी में प्रैक्टिस कर लो। और कुरान जो जादिल हुम बिल्लती ही अहसन कहता है, अहसन क्या है? हुस्न का कमाल है। क्या बात है, क्या बात। आखिरी उसका वो है, और ये जिदाल भी है, इसमें बहस भी है। तो ज़र्फ चाहिए इस वक्त भी और हर वक्त भी। ये जो मोहब्बत का उसूल है ना, यही फातिह आलम रहा। क्या बात है जी नाज़रीन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, और अगर तुम में कोई तनाज़ा हो तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करो। कुरान जो है हमें यह सबक दे रहा है। आज के प्रोग्राम में उलमाए किराम ने अपने राय का इजहार किया, कुरान और हदीस की रोशनी से दलाइल पेश किए। हमारे चैनल की पॉलिसी जो है उसमें किसी की भी दिल आजारी करना हरगिज शामिल नहीं है। अगर आप चाहते हैं इस पे कोई राय देना, फिरका वारियत के हवाले से कोई सवाल उठाना, कोई अपनी सजेशन देना, तो हमारे चैनल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मैं डॉक्टर सुबैल इकराम आपको दावत देता हूं, जब मर्जी आप मेरे प्रोग्राम में शिरकत करें, अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह ताला आप तमाम भाइयों का, आप तमाम बहनों का हामी नासिर हो। देखने वाले, सुनने वाले तमाम लोगों के गुनाहों को माफ फरमाए, तमाम लोगों को दीन के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, तमाम लोगों को फिरका वारियत से बचा के रखे। अल्लाह ताला हमें, आपको, देखने वाले तमाम नाजरीन के दुखों को, गमों को, तकलीफों को, परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबतों को रफा फरमाए। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हाज़रीन मजलिस के तमाम तर लोगों को ज़हनी, कल्बी, रूहानी, जिस्मानी, दिमागी सुकून अता फरमाए। हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।